لیکن بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں، یہ ہماری فوج ہے، عمران خان کی فیملی، بلکہ انہوں نے مجھے خود کہا میکسیمم یا فوج میں ہیں یا بیوروکریسی میں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے ملک کی خاطر جانے دیتے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پالیسی کون بناتا ہے اور وہ فیصلے ریورس کون کرتا ہے؟ ملک کی عوام کے خلاف فیصلے وہ ایک شخص کرتا ہے، اور نہ وہ ریفرینڈم کے ذریعے اقتدار میں آیا ہے یا پاور میں آیا ہے، نہ وہ الیکشن کے ذریعے آیا ہے۔ اگر شخص واحد نے اس ملک کو جنگل بنا دینا ہے اور جنگل کا قانون نافذ کر دینا ہے اور آئین کی پابندی کرنی ہے، اور وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اٹھ کے وہ سٹیٹمنٹس دیں گے جو سیاسی ہوگی، تو سیاست میں مداخلت یہ آئین کی خلاف ورزی صرف نہیں، یہ آئین شکنی کے مترادف ہے، اور آئین شکن کی سزا آپ کے سامنے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ آنے کے باوجود، اس کے خلاف اپیل ڈسمس ہونے کے باوجود، آج اگر جسٹس سیٹھ وقار کو دیکھا جائے تو اس کی سٹیٹمنٹ آج بھی فیلڈ میں ہے، جس نے کہا تھا کہ ان کی قبر سے بھی ان کو نکال کے ایک سمبولک سزا پھانسی کی دی جائے تاکہ آئندہ کے لیے ماشاءاللہ کے راستے بند ہو جائیں، کیونکہ یہی آئین کا تقاضا ہے اور یہی ملک کے قانون کا تقاضا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی تہذیب یافتہ ملک اور جمہوری ملک میں پرامن عوامی انقلاب کا طریقہ صرف یہ ہوتا ہے، وہ ہے ووٹ کی پرچی۔ ووٹ کی پرچی آپ نے دیکھ لی 8 فروری کو پبلک نکلی، یہ الگ بات ہے، رؤوف صاحب نے آپ کو بتا دیا، نامینیشن فارم چھینے گئے، ہمارے 90% جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ان سب کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوئے، بشمول میرے، آپ گواہ ہیں۔ میں آپ میڈیا کے دوستوں کو ساتھ لے کر گیا ان کرپٹ بیوروکریٹس کے پاس جو ریٹرننگ آفیسرز بنائے گئے تھے چیف جسٹس آف پاکستان نے، جن کے خلاف ہم نے پٹیشن فائل کی تو ہمارے ہی خلاف الٹا کانٹمپٹ پروسیڈنگ شروع کر دی گئی۔ میں آپ کے میڈیا کے دوستوں کو لے کر گیا، لاسٹ ڈے تھا، میں نے کہا جی تینوں حلقے انتخابات کے 46، 47، 48 میں نے کاغذات جمع کرائے تھے، میں نے کہا کوئی آبجیکشن ہے تو مجھے بتا دیں میں اس کو فلفل کروں۔ تینوں 47، 46، 48 کے ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ آپ وہ آدمی ہیں جس کے خلاف کوئی آبجیکشن نہیں ہے، اور آپ گواہ اس بات کے رات 12 بجے کس طریقے سے میرے کاغذات بھی ریجیکٹ کر دیے گئے۔ لیکن اس بات کو ہم آگے چلتے ہیں، بلے کا نشان چھین لیا، اور نہ صرف بلے کا نشان چھینا، اس کے ساتھ میرے سمیت ہمارے ورکرز کے خلاف FIR کٹی۔ یہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے تقریباً 100% میڈیا ہاؤسز وہ ہیں جو میری کانسٹیٹوئنسی میں آتے ہیں، اور یہ ریڈ زون کا سارا ایریا اور 70% دیہات بھی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ بتا دیں، آپ سارے دوست گواہ ہو اس بات کے، کون سے پولنگ اسٹیشن میں گئے اور جہاں سے میں آ رہا ہوں یا وہ کٹ پتلی جیتا ہو، لیکن ہم ہار گئے، ہرایا گیا ہمیں، ہم تو جیت گئے۔ اور اسی طرح تینوں حلقے اسلام کے اور باقی جو کچھ بھی ہوا، کسی تہذیب یافتہ جمہوری ملک میں عوامی انقلاب ووٹ کی پرچی کے ذریعے ہوا کرتا ہے، اور وہ ہو گیا۔ لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں آپ کو تو 7% ووٹ ملے، پتہ نہیں کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں۔ اگر یہ آپ کے میتھمیٹکس کا حال ہے، اگر یہ آپ کی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں جس کے آپ سربراہی کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو بند کر دیں، اس کی جگہ پہ رؤوف حسن صاحب یا جو آپ دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ٹیم بنا دیں، آپ کو پراپر زیادہ بہتر انٹیلیجنس دے دیں گے۔ اگر آپ کی یہ انٹیلیجنس رپورٹس ہے کہ ہم نے 7% یا پتہ نہیں کتنے % ووٹ لیے، بھائی آپ کے نمائندے اگر ریٹرننگ آفیسرز کے پاس بیٹھ کے جو کچھ وہ کر رہے تھے آپ سب جانتے ہو، پورے میڈیا ہاؤسز نے میرا رزلٹ دیا اور بہت سارے ہماری 180 سیٹیں کے رزلٹ بھی دیا، وہ EMC کا ریکارڈ آج بھی وہ ہمیں نہیں دے رہے کورٹ کے آرڈر کے باوجود۔ وہاں سے جو رزلٹ جاتا تھا پریزائڈنگ آفیسرز کا، الیکشن کمیشن میڈیا ہاؤسز میں دے رہا تھا، وہاں سے ہم جیت رہے تھے۔ رات کے 12 بجے وہ چیف الیکشن کمشنر جو سہولت کاری کرتا ہے مسلم لیگ نون کی اور لندن ایگریمنٹ کی، وہ رات کو 12 بجے کہیں چلا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ نے ہمیں بتایا، ہم تو نہیں تھے وہاں موجود، اس لیے میں کہتا ہوں آپ کی انٹیلیجنس بہت اسٹرانگ ہے۔ وہ کسی مخصوص جگہ پہ جاتے ہیں اور جب 3 گھنٹے بعد واپس آتے ہیں تو رزلٹ پہلے رک جاتا ہے اور اس کے بعد چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں آج بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں، آپ کہاں گئے تھے اور کیوں آپ نے ان ریزلٹس کو چینج کیا یا کرایا؟ اور اسٹیبلشمنٹ کے وہ صحافی جو اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین سمجھتے ہیں، آپ ان کی اوور آل اسیسمنٹ پبلک میں یا ٹی وی میں بیٹھ کے لے لیں، یا آپ خود ان سے انفرادی طور پر پوچھ لیں کہ کیا رزلٹ تھا۔ مجھے ایک میرے دوست سے میں بتائے بغیر، کیونکہ جس طرح صحافیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا سورس نہ بتائیں، لہٰذا میں اپنے ایک دوست صحافی مشہور جرنلسٹ اور اینکر پرسن کی بات بتانا چاہتا ہوں نام لیے بغیر۔ اس نے کہا جی میں جب گیا مجھے کہا گیا سب روک دیں،
میں احتیاطاً چلا گیا چیک کرنے کے لیے کہ ریزلٹس کا مسئلہ کیا ہے، کیوں روک دیے ہیں۔ وہ جو ریزلٹ کمپائل کر رہے تھے میں نے ان سے پوچھا جی کیا مسئلہ ہے، انہوں نے بڑے گھبراتے ہوئے کہا جی 2/3 میجورٹی سے زیادہ لیڈ کے ساتھ پی ٹی آئی جیت چکی ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ ریزلٹ روک دیں، ہم مجبور ہو گئے ہیں ریزلٹ روکنے پہ۔ خیر یہ الگ بات ہے، مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ آپ کی اگر رپورٹ تھی، اور پھر خان صاحب نے بھی اس کے بارے میں اس دن ہمیں بتایا 7 تاریخ کو جب ہماری ملاقات ہوئی، آپ کہتے ہو کہ جی آپ بنا دیں کمیشن، ضرور بنائیں، کس نے منع کیا آپ کو؟ خان صاحب نے کہا کہ میں بالکل پیش ہونے کے لیے تیار ہوں 2014 کا، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں 2 دھرنے ہوئے مولانا فضل الرحمان کے، جو انہوں نے کہا کہ ہماری کس کس سے بات ہوئی تھی، وہ بھی آپ کے آن ریکارڈ کر لیں، کس کس سے دھرنے میں بات ہوئی اور کس کس نے کیا کیا ان کے ساتھ وعدے کیے اسٹیبلشمنٹ کے، اور اس کے ساتھ 2 مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی یہاں جلوس لے کر آئے، ہم نے تو ایک سنگل ایف آئی آر نہیں کاٹی، یعنی ایک دھرنے سے تو آپ کو تکلیف ہے، ضرور کریں اس میں، کمیشن سے ہم انکاری نہیں ہیں، مگر باقی دھرنے اور باقی جلوس، اور پھر کیا آپ ایک سپر سیاسی پارٹی ہیں؟ اگر آپ ایک سپر سیاسی پارٹی ہیں اور سیاست کو آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے کہ کون دھرنا آئندہ دیا کرے گا، کون احتجاج کیا کرے گا اور کون لانگ مارچ کیا کرے گا، تو پھر آپ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ یا آئین میں ترمیم کر کے اپنے آپ کو ایک سپر پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کرا دیں تاکہ آپ کے پاس اس کا بھی جواز اور حق موجود ہو۔ مجھے روک بھائی دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے کہنا چاہتے ہیں میں مختصر کروں، اس لیے میں اب اپنی بات کو صرف ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا۔ اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سب سے پہلا مطالبہ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کروں گا کہ آپ کے لاہور کے وکلاء کے مسائل کو حل کرنا آپ کی سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے اور آپ حل کریں، لیکن ان چیزوں کو ایگریویٹ کرنے میں وہاں کی وہ کٹ پتلی حکومت، وہ ڈاکو رانی کے ذریعے جو یہ چاہتے ہیں کہ وکیلوں اور جوڈیشری کے درمیان اختلافات پیدا ہوں، تو اس حوالے سے میں وکلاء نمائندوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فوکسڈ رہیں تاکہ جسٹس سسٹم کے اوپر جو کچھ اٹیک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں اور جس انداز سے انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول آ چکا ہے آپ کے سامنے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز 6 جج صاحبان نے لکھ کے دیا، اس کے پیرا نمبر پہلے میں لکھا ہوا ہے، پہلے میں کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ لینے کے لیے پریشر ڈالا گیا، اور ایک جج کے آپ کو پتہ ہے باقی تفصیلات، کس طرح برادر نسبتی کو اٹھایا گیا، بیڈ روم میں کیمرے لگائے گئے، کیسے ججز ہاسپٹلائزڈ ہوئے، اور وہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اور آج ساری ہائی کورٹس اور لوور جوڈیشری یہ لکھ کے دے چکے ہیں، سپریم کورٹ میں آپ کے سامنے ہے کہ آج یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز دباؤ ڈالتی ہیں سیاسی کیسز میں تاکہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں اور اپنے جو ان کے مخالف ہیں مقصد یعنی پی ٹی آئی ان کے خلاف فیصلے لے سکیں، کیونکہ اور تو پولیٹیکل پارٹیز تو کوئی ان کا مخالف ان کے بقول کوئی نہیں ہے، چونکہ باقیوں کو تو انہوں نے گود لیا ہوا ہے، ان ریجیکٹڈ افراد کو کٹ پتلیوں کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، ہارنے کے باوجود ان کو فارم 47 کے ذریعے یہاں لا بٹھایا گیا ہے، جس کی تازہ ترین مثال وہ انوار الحق کاکڑ صاحب، وہ لیاقت چٹھا، کمشنر راول پنڈی، وہ نثار چیمہ سابق ایم این اے مسلم لیگ نون، وہ مصطفیٰ ایم کیو ایم کے کامران ٹسوری، ان سب کی سٹیٹمنٹس کو اگر آپ یکجا کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جناب یہاں صرف دال میں کچھ کالا نہیں ہے، دال ہی ساری کالی ہو چکی ہے۔ مگر اس سب کچھ کے باوجود صرف ایک شخص کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی، وہ ہیں ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان۔ نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں مل رہی، نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمارے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمارے انٹر پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ درست ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں درست نہیں ہوئے۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے ایک پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کے تابع کر دیا، اور ان کے بقول یہ ریٹرننگ آفیسرز جنہوں نے یہ الیکشن کرانے ہیں یا کرائے تھے وہ فرشتے ہیں، جوڈیشری کے ذریعے الیکشن نہیں ہوں گے۔ اس سب کچھ کے باوجود میں اور الیکشن کمیشن کی وہ تمام تر حرکتوں کے باوجود جو کچھ انہوں نے کی، لیکن آج بھی اعتراض ان کو اگر ہے تو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر ہے، اور جو کردار انہوں نے خود ادا کیا ہے ان الیکشنز میں وہ ان کو ذرا برابر بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ اسی طرح کی بات ہوئی، کمیشنز کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا، لیکن ایک بات 24 مارچ 1971 کو یہ ریکارڈ کی بات ہے، یحییٰ خان جاتا ہے وہاں ڈھاکہ میں اور ان کو کہتا ہے کہ ہم نے تمام مسائل بات چیت کے ذریعے حل کریں گے، کیونکہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی عوامی لیگ جیت چکی تھی 160 سیٹیں آؤٹ آف 162۔ ان کو کہا جی آپ سے بات چیت کے ذریعے حل کریں گے، بیٹھ کے سیٹل کریں گے۔ مگر 25 مارچ کو جو ہی وہ آتے ہیں 25 مارچ کو آرمی ایکشن شروع ہو جاتا ہے اور ایک ایک بندے کو پکڑ کے ان کے خلاف ایکشن شروع ہو جاتا ہے۔ میننگ دیئر بائی آلریڈی یہ ایک بہانہ تھا، آلریڈی آپ نے پلاننگ اور آرگنائزیشن کر رکھی تھی۔ جب ہم 9 مئی کی بات کرتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ نے
صبح سویرے آپ نے دیکھا کہ عمران خان جب صبح اٹھتا ہے وہی اپنے اسلام آباد کی طرف آتے ہوئے جس میں بیل اس نے اپلائی کر رکھی تھی اور جس میں تھم امپریشن کے پروسیس میں تھے اور عدالت کی تحویل میں تھے، وہ صبح نکلتے وقت کہتے ہیں کہ اگر کسی نے گرفتار کرنا ہے تو میں بغیر ریزسٹنس کے گرفتاری دوں گا، مجھے صرف وارنٹ آف ارسٹ دکھا دینا۔ مگر کیا ہوتا ہے، ان کو اٹھایا جاتا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیجز وہ سارے چوری کیے جاتے ہیں اور آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ کو نہیں ملے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہو، اور ود ان فیو آورس 10,000 ہمارا ورکرس کیسے آپ نے اٹھا لیا، 16 بندے ہمارے شہید کر دیے، کئی پیرالائزڈ ہیں، کئی سینکڑوں زخمی کر دیے، اور پرامن احتجاج لوگ کرنے کے لیے نکلے، اور آپ نے سارے آج سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں یہ آ چکا ہے، لکھ کے یہ دے چکے ہیں کہ ہمارے سی سی ٹی وی فوٹیجز ان تمام انسٹالیشن سے جی خراب تھے یا غائب ہیں۔ بھائی کس نے غائب کیے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کر آپ کے کورٹ کمانڈر ہاؤس تک، اور پھر اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ وہ یہ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ 2 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک، یہ 1:30 بجے سے بلکہ جلوس نکلتا ہے جی، جا رہا ہے 150-200 بندہ، لیکن کوئی ایک نہ پولیس والا، نہ ان کی اپنی ارینجمنٹ سیکورٹی، نہ کوئی راستے میں کوئی ان کو روکتا ہے، اور وہاں یہ خود بتاتے ہیں کہ جناب کہا جا رہا ہے کہ وہاں اندر نہ جائیں، لیکن کیسے ہوا، کیا ہوا، وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز غائب کر دی گئی، اور اس کی بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے بھی آ چکی ہیں۔ مگر آپ نے دیکھا کہ پرسوں ہم لوگ 500 کے قریب، اس سے بھی بلکہ زیادہ لوگ تھے،